جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ کو عرض کیا تھا، اس مبارک مہینے میں حضرت عثمان غنی کی بھی شہادت کی تاریخ آئی اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت کی تاریخ اسی مہینے میں ہے۔ باختلاف روایت 26 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے وقت حضرت عمر فاروق اعظم پر تلوار سے حملہ کیا گیا تھا، اور ایک روایت کے مطابق 28 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق 29 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت ہوئی۔ آج 29 ذی الحجہ ہے۔ اگر اس روایت کو مانا جائے تو آج کی تاریخ ہی حضرت عمر فاروق اعظم کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم واقعے فیل کے تقریباً 13 سال کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ گویا کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تقریباً 13 سال عمر میں چھوٹے ہیں۔ ستائیس سال کی عمر جب آپ کی ہوئی تھی تب آپ نے اسلام کا کلمہ پڑھا تھا۔ خاندان جو آپ کا تھا مکے میں، وزارت خارجہ کا محکمہ آپ کے ہی خاندان میں تھا۔ وزارت خارجہ سمجھتے ہیں نا، ہمارے ملک میں بھی اور ہر ملک میں یہ وزارت ہوتی ہے۔ جو ملک کا وزیر اس منصب پہ بیٹھتا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں سے کیسے بات کرنی ہے، دوسرے ملکوں سے صلح صفائی کیسے کرنی ہے، خارجہ پالیسیاں کیسے ترتیب دینی ہیں، اپنے ملک کی باتیں دوسرے ملک سے منوانی کیسی ہیں اور ان کی باتیں کیسے ماننی ہیں، اسے وزارت خارجہ کہا جاتا ہے۔ اور اس پوسٹ پر جو ہوتا ہے اس کو جو ہے وزیر خارجہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان رہا ہے، وہ خاندان آپ کا پورے مکہ میں یہی ایک کام جو ہے آپ کے خاندان کے سپرد تھا، کسی بھی ملک کے لوگوں سے بات کرنے کے حوالے سے، صلح صفائی کے حوالے سے اپنی آراء کو پیش کرنا اور دوسروں کی جو ہے پالیسیوں کو ایکسیپٹ کرنے کے بارے میں، یہ اصابت رائے کی بنیاد پر بہت ہی بہترین دماغ اور عقل و شعور کے حامل آپ کے خاندان کے لوگ تھے حضرت عمر فاروق اعظم کی۔ اس لیے یہ ڈپارٹمنٹ مکہ والوں نے اجتماعی طور پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو سونپ رکھا تھا۔ خاندان بڑا مضبوط تھا، دمدار تھا، سب شہزور پہلوان تھے، لڑنے بھڑنے مرنے مارنے والے تھے۔ تو دبنگئی کے اعتبار سے بھی مکہ میں آپ کا خاندان جانا پہچانا اور مانا جاتا تھا۔ اسلام کا جب پرچار پرسار ہمارے نبی علیہ السلام نے شروع فرمایا، اور یہ بات پورے شہر مکہ میں بلکہ حجاز میں آگ کی طرح گردش کرتی رہی، تو بیٹا مسلمان ہو گیا باپ مسلمان نہیں ہوا، باپ مسلمان ہو گیا بیٹا مسلمان نہیں ہوا، بیوی مسلمان ہو گئی شوہر مسلمان نہیں ہوا، شوہر مسلمان ہو گیا تو بیوی مسلمان نہ ہوئی۔ یہ جو سچویشن تھی مکے میں، اس کی بنیاد پر ایک عجیب کشمکش کی کیفیت پورے شہر مکہ میں پائی جاتی تھی، اور ہر گھر کے اندر ایک جنگ کا ماحول بنا ہوا تھا۔ وہ لوگ جو ہمارے نبی پہ ایمان لائے تھے بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنا ترک رکھتے تھے کہ ہم کسی قیمت پر لوٹ کر کفر کے دنیا میں نہیں جائیں گے، چاہے ہمارے جسم کی ایک ایک بوٹی کاٹ کے الگ کر دی جائے۔ اور کفار مکہ تھے کہ ان کا یہ عزم بالجزم تھا، ہم اس وقت تک مارتے رہیں گے ان کو جب تو یا تو مر جائیں اور یا محمد کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں۔ بقول شاعر ستیزہ کار رہا ہے
ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو مکہ کی سرزمین پر ہر گھر میں ایک جنگ کا ماحول تھا، لڑائی کا ماحول تھا، اور ان حالات کو دیکھتے ہوئے مکہ کے جو رؤوس آتے بڑے فکر مند تھے۔ روز میٹنگ ہوتی تھی کہ آخرکار اس طوفان کو کیسے روکا جائے، جو اسلام کا طوفان آیا ہے، جو ایک نیا مذہب محمد لے کے آئے ہیں، اسے روکا کیسے جائے۔ اس لیے کہ جس گھر میں جو کوئی مسلمان بنتا تھا تو گھر کا ہر فرد اسے نمبر لے لے کے مارتا تھا، اور یہ بیچارے غریب مار کھا کھا کے بے ہوش ہو جاتے، زخموں سے چور ہوتے، خون میں شرابور رہتے، بے ہوشی کے بعد جب بھی ہوش میں آتے نا تو صرف اللہ کی وحدانیت کا نعرہ بلند کرتے۔ کیا جنون تھا اسلام کا یار! لاٹھیاں کھانے کے بعد، زخموں سے چور ہونے کے بعد، مجال ہے کہ کوئی طاقت کسی نبی کے غلام کو ان کے حسن نیت سے پھیر سکے اور نبی کا کلمہ پڑھنا چھڑوا سکے، کوئی طاقت نہیں روک سکی۔ تو لوگ اس بات پر وچار ومرش کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے، آخرکار وہ کون سا لاہے عمل مرتب کیا جائے جس کی بنیاد پر سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے۔ اس لیے کہ ہر کام لوگوں نے کر کے دیکھ لیا، مگر یہ نبی کا اسلام پھیلنے پھولنے سے رکا نہیں۔ ایڈورٹائز خوب کیا کہ محمد کاہن ہے، محمد جادوگر ہیں، محمد شاعر ہیں، تاکہ لوگ یہ بات تسلیم کر لیں کہ جو یہ قرآن کی باتیں کرتے ہیں یہ شاعروں کا کلام ہے، یہ جادوگروں کی شعبدہ بازی ہے، یہ کاہنوں کا کلام ہے۔ اس دور جہالت میں بھی مکہ کے جہلائے زمانہ بھی اتنے بھی عقل مند تھے اور اتنے جاندار ہوشیار تھے، وہ جانتے تھے کہانت کسے کہتے ہیں، انہیں پتا تھا شعبدہ بازی کیا ہوتی ہے، انہیں پتا تھا کہ جادوگری کیا ہوتی ہے۔ ان کے عقل مندوں نے کہا محمد جو کلام پیش کرتا ہے، لات و عزا کی قسم، نہ وہ جادوگری ہے، نہ شاعری ہے، نہ کہانت ہے، نہ ہی کوئی اور شعبدہ بازی ہے، کہا پھر کیسے روکا جائے۔ جب بھی کسی کے سامنے آپ بات پیش کرو گے کہ یہ محمد کاہن ہے تو مکہ کا آپ کی برادری کا بندہ کہہ دے گا تم جھوٹ بولتے ہو، محمد کا کلام کہانت سے پاک ہے۔ اس لیے کہ کاہن کے جو بھی اصول ہوتے ہیں مکہ کے وہ جوہلا جانتے تھے۔ شعر گوئی کا مزاج ایسا تھا کہ مکے کا بچہ بچہ ایک دو شعر نہیں، جب بیٹھتا تھا پورا دیوان مرتب کر دیتا۔ مرد تو مرد، عورتیں بھی ایک سے بڑھ کر ایک تھی، ان کو شعر گوئی سیکھنی نہیں پڑتی تھی، فی البدیہہ شعرا ہوتے تھے مکہ میں، مردوں میں بھی، عورتوں میں بھی، بچوں میں بھی اور بوڑھوں میں بھی۔ اور زبانی اتنے قادر الکلام تھے کہ جو کوئی شاعر اپنا کوئی کلام لکھتا تو اس کا ایک شعر کعبہ کے دروازے پہ لٹکا کے چلا جاتا، یہ جانچنے کے لیے کیا ہم سے بھی بہتر کلام کوئی کہنے والا ہے نا۔ دیر نہیں لگتی تھی، جھڑی لگ جاتی تھی کعبہ کے دیواروں پہ، اس سے بہتر بہتر شعر کہنے والے اپنا شعر لے کر کے دیوار پہ چشمہ کر کے آ جاتے تھے۔ اس ماحول میں جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا یہ اعجازی کلمہ پیش کیا، قرآن کی آیتیں پیش کی، تو سب پرچار پرسار کر کے خاموش خود ہی ہو گئے کہ اگر ہم نے ان کو کاہن کہا، جادوگر کہا، شعبدہ باز کہا، شاعر کہا تو ہماری جنتا ہمیں پیٹے گی۔ تم کتنے بڑے جھوٹے آدمی ہو، محمد کے کلام کو ہم نے کہانت سے میچ کیا، شاعری سے میچ کیا، ہم نے شعبدہ بازی سے میچ کیا، کہیں میچ نہیں کھاتا ہے۔ کہا اب کیا کیا جائے؟ اس لیے کہ حضور کے ماننے والوں کے صفوں میں زیادہ تعداد غریبوں کی تھی، کمزوروں کی تھی، غلاموں کی تھی،
کنیزوں کی تھی. چند ایک متمول لوگ مسلمان ہوئے تھے شروع میں، بقیہ کنیز، غلام، دبے کچلے، معاشرے میں ستائے ہوئے لوگ. اس لیے نبی نے فرمایا نا، اسلام غریبوں میں پھیلا ہے اور غریبوں میں رہ جائے گا. آج اگر مالداروں کا جائزہ لیا جائے، اللہ کی پناہ، نام سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن جب ان کے اندرون خانہ جائزہ لیا جائے تو وہ مسلمان کسی جگہ دکھائی نہیں پڑتا ہے. بڑا المیہ ہے ساتھی. ایک ایسے ماحول میں میرے مصطفیٰ نے قرآن کا کلام پیش کیا اللہ کا، تو پورا مکہ میں ہاہاکار مچ گیا. کیسے روکا جائے، کیسے روکا جائے، کیسے روکا جائے. آخرکار لوگ اکٹھا ہوئے مشورہ کرنے کے لیے کہ کیا کیا جائے. تو ابو جہل کھڑا ہوا کہ کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بچ جائے. کہا وہ کیا ہونا چاہیے؟ اس نے مشورہ دیا کہ کوئی محمد کو قتل کر دے معاذ اللہ. تو محمد اگر قتل کر دیے گئے اور ان کے خاندان کے لوگ سب مل کر کے ہم سے جنگ کر نہیں سکتے ہیں، ہم پورے مکہ کے لوگ ایک رہ کر کے لڑیں گے ان سے، تو خون بہا وہ لیں گے تو اس کا ہم فدیہ دے دیں گے، بدلہ دے دیں گے، جتنا پیسہ کہیں گے نا اتنا ہم دے دیں گے، لیکن کم از کم محمد علیہ السلام کو مار دینے کے بعد جو ہے ایک فتنہ تو معاذ اللہ ختم ہو جائے گا. یہ تھنکنگ تھی مکہ کے ان جہلائے زمانہ کی کفاران قریش کی کہ اس طرح سے یہ کام کیا جائے. تو اس وقت حضرت عمر کی عمر شریف 27 سال کی تھی. کڑیل جوان، مکمل جوان، بہادر. مکہ میں 2 بہادر تھے جن کے بہادری کا چرچا پورے شہر میں تھا، ایک عمر ابن خطاب اور ایک عمر بن ہشام یعنی ابو جہل. بار بار میں عرض کرتا ہوں مسجدوں میں سویا مت کیجیے. اتنا کام ہی کیوں کر لیتے ہو دن بھر کی مسجد میں سونے کی باری آ جائے. یہ 2 پہلوان تھے مکے میں، اور ان 2 پہلوانوں کی توتی بولتی تھی پورے مکہ میں. حضور نے دیکھا کہ بہت سارے جو غریب مسلمان ہیں مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، زخمی کیے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں. تو میرے حضور نے دعا مانگی اللہ سے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن ہشام. اے اللہ اسلام کو طاقت دے دے، یا تو عمر ابن خطاب کو مسلمان کر دے یا عمر بن ہشام کو مسلمان کر دے. ان دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان کر دے اللہ، تاکہ مکہ میں اسلام کو طاقت مل جائے. دنیا جانتی ہے نا، چمتکار کو دنیا نمسکار کرتی ہے. جس کی لاٹھی ہوتی ہے اس کی بھینس ہوتی ہے، یہ مقولہ ہے. جو مالدار شہزور جن کے پاس لڑنے بھیڑنے والے ہوتے ہیں، ان کے لوگ ہی راج کرتے ہیں شہر میں، گاؤں میں، دیہات میں، قصبے میں، اسٹیٹ میں، ضلع میں، ملک میں، عالمی پیمانے پہ. جو زیادہ بڑا گنڈا ہوتا ہے اس کی گنڈی زیادہ چلتی ہے. یہ بالکل 2-2-4 کی طرح ہے، اس میں زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس شہر کے لوگ کم از کم یہ بات تو زیادہ سمجھتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ٹھیک ہے نا؟ تو مکے میں بھی ان کی چلتی تھی. میرے مصطفیٰ نے دعا مانگی، اللہ میں نے ان دونوں میں سے کسی ایک کا سلیکشن کرنے کے لیے تجھ سے دعا کی ہے مولا، یہ تیری مرضی پہ میں نے چھوڑ دیا ہے کہ دونوں میں سے تو کسے پسند کرتا ہے، مسلمانوں سے کرنا. وہ وقت سعید آ پہنچی تھی جب حضرت عمر اس میٹنگ میں موجود تھے جہاں یہ مشورہ طے پایا کہ محمد کو کون قتل کرے گا. تو تلوار کو میان سے نکال کے عمر ہی کھڑے ہوئے تھے، ٹھہرو میں ابھی محمد کا سر لے کے آتا ہوں. کیا جوش تھا، کیا جذبہ اور کیا جنون تھا کہ محمد عربی کو قتل کرنے کے لیے عمر چلے تھے.
لوگ انتظار میں تھے کہ ابھی عمر چند لمحے میں یہ کام کر کے آ جائے گا۔ مکہ شریف میں کعبہ شریف سے دار ارقم کا فاصلہ کوئی اتنا ہی ہے جتنا اپنی سنی جہاں مسجد سے شاہجہانی بازار کی مسجد، اتنے فاصلے پر، صرف اتنا فاصلہ۔ صفا پہاڑی کے چوٹی کے دامن میں دار ارقم تھا، اور جہاں پر آج کعبہ ہے اس کے آس پاس لوگ مسند لگائے بیٹھے میٹنگیں کر رہے تھے۔ یہ یہاں سے نکلے، تیور بڑے غضب کے تھے۔ راستے میں ایک صحابی ملے جو مسلمان تو ہو چکے تھے، غالباً حضرت نعیم کا ذکر ملتا ہے۔ انہوں نے دیکھا تیور بڑا خراب ہے عمر کا، کہا رے عمر خیریت تو کہاں جا رہے، بڑے غضبناک دکھ رہے ہو، یہ تلوار بھی میان سے لگا تم نے نکال رکھی ہے، چکر کیا ہے؟ کہا یار کیا بتاؤں، محمد نے پورے ملک کا، مکہ کا جینا حرام کر دیا ہے، گھر گھر میں لڑائی پیدا ہو گئی ہے، آج یہ فیصلہ کر لیا عمر نے کہ محمد کو قتل کر کے معاذ اللہ یہ جھگڑا ہمیشہ کے لیے ہم ختم کر دیں گے۔ کہا اچھا، تو وہاں جانے سے پہلے آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے، پہلے ان سے ملاقات کر لیجیے۔ کہا اچھا یہ بات ہے، ہمارے گھر میں ہی سیند لگ گئی ہے۔ پلٹے، بہن کے دروازے پہنچے تو اندر حضرت خباب دونوں میاں بیوی کو سورہ طٰہٰ ما انزلنا یہ سورت کی تلاوت کروا رہے تھے، پڑھا رہے تھے۔ آواز باہر آئی عمر کے کانوں میں، دروازے پہ دستک دی زور سے، کہا بہن دروازہ کھول۔ دونوں سہم گئے، دروازہ کھولا گیا، حضرت خباب چھپ گئے کونے میں، اور جب عمر داخل ہوئی کہا ابھی تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ کیا تم لوگ اپنے باپ دادا کے دھرم سے مرتد ہو کر کے مسلمان بن گئے ہو؟ کہا ہاں ہاں بالکل، جس دھرم میں جس مذہب میں کوئی خیر نہیں ہے ہم نے اس مذہب کو تیاگ پتر دے دیا ہے۔ عمر نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کیا تو بہن نے بچانا چاہا، بہن کو مارا، خون میں لہو لہان ہو گئی، بہن بھی اسی باپ کی بیٹی تھی۔ کہا عمر کان کھول کے سن لے، جس باپ کا تو بیٹا ہے نا اسی باپ کی میں بھی بیٹی ہوں، چاہے جسم کی ایک ایک بوٹی کاٹ کے الگ کر دے مگر ہم محمد کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اتنا سننا تھا کہ عمر کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، آخر یہ بات کیا ہے؟ وہ کون سی شراب محمد پلاتا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ ایک بار جو ان کا کلمہ پڑھ لیتا ہے چاہے اس کا جسم کاٹ ڈالا جائے وہ اسلام چھوڑتا نہیں ہے۔ تھوڑا سا لوچ آیا مزاج میں، کہا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا تم سے کیا مطلب ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا مجھے دکھاؤ، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو بہن نے کہا پہلے تم نہا دھو لو، تم ناپاک آدمی ہو، کافر اور مشرک ہو، کوئی بھی ناپاک آدمی قرآن چھو نہیں سکتا ہے۔ جیسا انہوں نے بتایا ویسا عمر نے کیا، اور ہاتھ میں وہ ٹکڑا دیا جو اس وقت جس چیز پر قرآن لکھا ہوا تھا، جو سورہ لکھی ہوئی تھی۔ عمر نے پڑھنا شروع کیا، سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ پڑھتے پڑھتے جب ایک آیت پڑھی تو دل کے اندر دنیا میں انقلاب پیدا ہوا۔ آگے پڑھے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ کانپنا لگا پورا جسم عمر کا۔ اور آیت کوئی پڑھی، کہا بہن، جملہ نکالا، بہن، ادھر بہن کہا اور ادھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، چل لے چل مجھے بھی محمد کے پاس، میں بھی محمد کا کلمہ پڑھنا چاہتا۔ کسی نے مارا تھا عمر کو؟ کسی نے عمر کو ہاتھ پیر باندھ کے کلمہ پڑھوایا؟ کسی نے عمر کے ساتھ زیادتی کی تھی؟ عمر تو مکہ کا خود ہی پہلوان تھا، کون انہیں مارتا؟ آخر وہ کون سا نسخہ کیمیا کا وہ اثر تھا جس کے اندر خدا نے وہ تاثیر رکھی تھی کہ دلوں کی دنیا میں وہ قرآن اترتا گیا، اللہ کی وحدانیت کا نشہ سوار ہوا، اور کہا بہن لے چل مجھے محمد کے دربار میں۔ تلوار ابھی لٹکی ہوئی ننگی ہاتھ میں لے کے چلے۔ حضرت امیر حمزہ کوئی 3 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے، صرف 3 دن پہلے، دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے، کچھ صحابہ اور تھے،
حفاظت کے لیے معمور تھے وہ. حضرت عمر کو آتے دیکھا, بھائی عمر ننگی تلوار لیے کیوں آ رہا ہے؟ امیر حمزہ نے کہا نہیں تو کوئی بات نہیں, اگر اچھی نیت ہے تو کوئی بات نہیں, سبحان اللہ, اگر بری نیت سے آتا ہے تو آج اس کا آخری دن ہوگا. اچھا گئے قریب دروازے پہ, ہماری نبی نے کہا دروازہ کھول دو. عمر کے کندھے پہ مصطفیٰ نے ہاتھ رکھا, کھڑے ہو کے کہا عمر کب تک تو لڑتا رہے گا اسلام سے؟ کیا ابھی اسلام قبول کرنے کا وقت نہیں ہے؟ کہا حضور اسی لیے حاضر ہوا, کلمہ پڑھنے ہی کے لیے حاضر ہوا. یہ عمر وہ ہیں جن کو خدا سے مصطفیٰ نے مانگا تھا, اے اللہ تو جسے پسند کرے اسے مسلمان کر, چاہے عمر ابن خطاب کو چاہے عمر بن ہشام کو, تاکہ ان دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو طاقت کی بنیاد پر مکہ غریب مسلمانوں پہ مکہ کے لوگ ظلم کرنا بند کر دیں. لوگوں نے مبارکبادیاں پیش کی کہ عمر تو وہ ہے جس کو رسول کردگار نے اللہ سے مانگا ہے, تیرے لیے مصطفیٰ نے دعا کی ہے. 2 عمروں میں سے سلیکشن رب کی مرضی پہ چھوڑا تھا مصطفیٰ نے. گویا عمر اللہ کے انتخاب کا نام ہے. عمر کو اللہ نے سلیکٹ کیا ہے اسلام کے فتح و نصرت کے لیے. جب کلمہ پڑھا تھا نا عمر نے, اتنے زور سے نعرے تکبیر بلند کیا گیا تھا, بتاتے ہیں راویان گرامی وقار کہ پورا مکہ تھرا اٹھا تھا اس تکبیر کی صدا کی بنیاد پر. پورے مکے میں وہ گونج سنائی دی. 40 مسلمان گویا مسلمان ہو چکے تھے حضرت عمر کے ساتھ. 40 میں تھے یا 41 میں تھے یہ, اور 11 یا 7 عورتیں مسلمان ہو چکی تھی. حضور دیر تک گلے سے چمٹا کر کے عمر کو دعائیں دیتے رہے, اور پھر اس کے بعد عمر نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ یہاں کعبہ میں انتظار ہو رہا ہے کہ عمر کب خوشخبری لے کے آئے اور محمد کا سر لے کے آئے کہ ہم نے انہیں قتل کر دیا ہے, اور یہاں معاملہ کچھ دوسرا ہی رب نے کر دیا. کہا بالکل حق پر ہے. تو پھر عرض کیا کیا جو کتاب آپ پہ اتری ہے وہ کتاب سچ نہیں ہے؟ کہا بالکل سچ ہے. کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مکہ کے کافر کھلم کھلا اپنے بتوں کی پوجا کریں اور ہم حق پر رہتے ہوئے اپنے رب کی پرستش کھلم کھلا نہ کر کے گھر میں چھپ کے کریں؟ یہ عمر برداشت نہیں کر سکتا ہے. ابھی پہلا دن ہے اسلام قبول کرنے کا اور رنگ ابھی سے ظاہر ہو گیا ہے. نبی نے جس لیے دعا مانگی تھی کہ طاقت کی بنیاد پر دنیا باتیں مانتی ہے, تو عمر ابھی مسلمان ہوئے ہیں اور رنگ ابھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا. عمر چاہتے کیا ہو؟ کہا حضور میں چاہتا ہوں کہ مکہ میں حرم میں چل کے عبادت کی جائے. 2 لائن لگائی گئی, 20 آدمی اس لائن میں 20 آدمی اس لائن میں, بیچ میں حضور رحمت عالم, ایک صف کے آگے امیر حمزہ, ایک صف کے آگے حضرت عمر. تکبیر پڑھتے ہوئے اللہ کے گھر میں داخل ہوئے تو جتنے لوگ گاؤ تکیہ لگا کے مسند لگا کے بیٹھے تھے انتظار میں کہ عمر کب خبر لے کے آئے کہ محمد کو ہم نے قتل کر دیا, جب اس نے یہ رنگ دیکھا لوگوں نے کہ عمر تو یار یہ ان کی جماعت کے ساتھ واپس آ رہا ہے, بڑی شان بے نیازی کے ساتھ حرم میں داخل ہوئے. تو جتنے لوگ بیٹھے تھے نا اپنی اپنی مسند اور گدا اٹھایا اور بھاگ بھاگ کے اپنے گھر گئے. یہ معاملہ الٹا پڑ گیا ہے. کعبہ کا طواف کیا شان بے نیازی کے ساتھ, پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھی گئی مقام ابراہیم کے پاس, اور پھر دار ارقم میں لوگ آئے لوٹ کے, اور عمر پھر واپس گئے ایک ایک کافر کے دروازے پہ. جس دروازے پہنچتے وہ اندر سے کنڈی بند کر کے بیٹھ جاتا اندر. عمر دروازہ پیٹتے. کہا کون؟ کہا عمر. کہا تم نے کیا اپنا مذہب چھوڑ دیا ہے؟ کیا تم بھی مسلمان ہو گئے ہو؟ کہا ہم بھی مسلمان ہو گئے ہیں,
اور اب تک تم لوگ مسلمانوں کو ستاتے تھے نا, تمہاری ماں نے دودھ پلایا نا, تو اب عمر سے آ کے ملاقات کرو. روایتیں بتاتی ہیں جس جس کے گھر پہ گئے نا عمر, کسی نے ڈر کے مارے دروازہ نہیں کھولا. ابو جہل جو بہت بہادر بنتا تھا نا, اس نے بھی کنڈی مار لی, باہر نہیں نکلا ڈر کے مارے. اس طرح سے اسلام کا پرچار پرسار شروع ہوا. صحابہ کہتے ہیں جب تک عمر مسلمان نہ ہوئے تھے ہم چھپ کے خدا کا نام لیتے تھے, عمر مسلمان ہو گئے تو ہم بڑے فخر سے کھلم کھلا اپنے رب کا سجدہ کرنے لگ گئے. اس وقت تک لڑتے رہے عمر جب تک ہمارا حق نہیں دلا دیا کہ ہم کعبہ میں علل اعلان اپنے پروردگار کی بندگی کرنے لگ جائیں. تو مسلمانوں کو اوپنلی طور پر عبادت کرنے کا موقع طاقت کی بنیاد پر حضرت عمر نے دلوایا. آج کی تاریخ میں طاقت جس کے پاس ہوتی ہے وہ ایک نمبر جھٹا, مکار, بے ایمان, بدماش, اچکا, لفنگا ہوتا ہے, الا ماشاءاللہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے. کل کی تاریخ میں طاقت جس کے پاس ہوتی تھی وہ رحم دل ہوتا تھا, نرم دل ہوتا تھا, لوگوں پہ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا تھا. معاملات الٹے ہو گئے ساتھ. دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لینے والے لوگ دنیا کے لوگوں پہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو حضرت عمر کا یہ بڑا احسان ہے اسلام اور مسلمانوں پر اور صحابہ پر کہ عمر نے لڑ کر کے مسلمانوں کو کعبہ میں عبادت کرنے کا حق دلوایا. یہ وہ حضرت عمر ہے. نبی فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ممکن ہوتا تو عمر کی شان ایسی ہے کہ یہی نبی بن کے آتا. صحابہ میں سے کوئی اور صحابی نہیں ہے ایسا جس کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا ہو. تنہا حضرت عمر ہیں جن کے بارے میں حضور کی حدیث ملتی ہے کہ عمر جو ہے اس شان کا مالک ہے, اگر میرے بعد کوئی نبی آنا پاسبل ہوتا تو عمر نبی بن کے آتا. یعنی کہ اخلاق نبوت پر, معیار نبوت کے لیے جو شرطیں پائی جاتی ہیں نا وہ حضرت عمر میں بدرجہ اتم موجود تھی, اس لیے مصطفیٰ نے فرمایا. پھر آقا فرماتے ہیں حالانکہ میں خاتم النبیین بن کر آیا ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے. آقا نے یہ بھی فرمایا اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا ہے. عمر جب بھی بولتا ہے اپنی طرف سے نہیں بولتا ہے, ایک دو نہیں, درجنوں قرآن کی آیتیں ہیں جو حضرت عمر کے رائے کے حساب سے اتری ہیں. جو عمر نے سوچا, جو عمر نے مشورہ دیا, جو عمر نے کہا, اللہ نے اسی کی آیت قرآن میں اتاری. درجنوں آیتیں ایسی. میری نبی فرماتے ہیں پہلے دور میں نبیوں کی امتوں میں ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جو نبی تو نہیں ہوتے تھے مگر معیار بزرگی ان کا اتنا بلند ہوتا تھا کہ ان پر خدا کی طرف سے الہام ہوتا تھا, خدا کی طرف سے. اور میری امت میں یہ شان حضرت عمر کی ہے جس کے دل پر خدائی الہام ہوتا ہے. ہر نبی کی امت میں محدث ہوتے رہے ہیں, میری امت کا محدث عمر فاروق ہے. فاروق کا خطاب بھی میرے مصطفیٰ نے ہی عطا فرمایا حضرت عمر کو. یہ وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب تک مکے میں تھے تو شان سے تھے. ایک صحابی روایت فرماتے ہیں میری اپنی معلومات کی روشنی میں کوئی دوسرا شخص نہیں ہے جس نے مکہ سے مدینہ کو ہجرت کی ہو تو جس شان سے عمر نے ہجرت کی ہے ویسے ہجرت کسی نے نہیں کی. کہا وہ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ ہر شخص چھپ کے مدینہ گیا مگر جب عمر کی باری آئی تو عمر چھپ کے مدینہ نہیں گیا. نہائے دھوئے, نیا کپڑا پہنا, تلوار سنبھالی, ترکش اور تیر لیے, خنجر لیا, حرم میں گئے, کعبہ کا طواف کیا, 2 رکعت نماز پڑھی مقام ابراہیم پر, اور پھر اس کے بعد ایک ایک کافر کے دروازے پہ گئے. کہا فلاں ابن فلاں, فلاں ابن فلاں, او ابو جہل, عتبہ, شیبہ, ولید ابن مغیرہ, آج عمر مدینہ ہجرت کر کے جا رہا ہے.
جس کی ماں چاہے کہ اس کا بیٹا تباہ ہو، جو چاہے کہ اس کا باپ مر جائے، جو چاہے کہ اس کی ماں برباد ہو جائے، جو چاہے کہ اس کی بیوی بیوہ بن جائے، تو جس کی ماں نے دودھ پلایا ہے عمر سے آ کر کے پہاڑ کے اس طرف ملاقات کر لینا۔ ایک بھی مکہ کا ظالم انسان نہ کھڑا ہوا کہ عمر کا راستہ روکے۔ اس سے پہلے جتنے لوگ بھی گئے نا، ہر ایک کا راستہ روکنے کے لیے پوری ٹیمیں کھڑی رہتی تھی۔ بچہ چھین لیا، بیوی چھین لیا، خزانے کی چابیاں چھین لی، پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا، سواریاں چھین لی، کیسے بھی رک جائیں مدینہ نہ جائیں لوگ۔ لیکن عمر گئے نا تو سب نے راستہ تک نہیں دیکھا کہ عمر کدھر سے جا رہا ہے۔ گھر میں دب کے بیٹھے تھے بیٹے لوگ ڈر کے مارے، اور حضرت عمر ہجرت کے مدینہ تشریف لے گئے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، 10 سال تک اسلام کی خلافت کی باغ ڈور حضرت عمر نے سنبھالی، اور اس 10 سال کے اندر حضرت عمر نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں نا، وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ 22,50,000 مربع میل زمین پر اسلام کا جھنڈا گاڑا تھا حضرت عمر نے۔ قیصر و کسریٰ جیسے بادشاہ لرزہ بر اندام تھے جن کے نام سے، اور کھاتے کیا تھے؟ سوکھی روٹی۔ پہنتے کیا تھے؟ مسجد نبوی کا امام مصلی نبوت پر ممبر نبی پہ کھڑا ہوتا تھا تو جبہ میں 10-12 پیوند لگے تھے کپڑے میں۔ گھر میں سوتے تو ہاتھ کا تکیہ بنا کر کے، کھجور کی چٹائی پر سوتے تھے، جسم پہ کھردرے نشانات بن جاتے تھے۔ آج اس پینچ کے گدوں پہ بیٹوں کو نیند نہیں آتی ہے۔ 8 انچ کا گدا، 10 انچ کا گدا، فوم کا گدا، اسی میں گھس جاتے ہیں۔ تکیہ بھی من پسند ہے، ایک دم سافٹ ہونی چاہیے، ایسی بھی چلنی چاہیے، پھر سوتے رہتے ہیں صبح 10 بجے تک۔ ان سے پوچھو جنہوں نے اسلام کی خدمت انجام دی، وہ حضرت عمر تھے جن سے اللہ راضی ہوا، اور اس سے بڑھ کر کے کیا مقام چاہیے؟ حضرت عمر ہمارے نبی کے خسرے محترم ہیں، عمر کی بیٹی نبی کے نکاح میں۔ دوسرا سب سے بڑا رتبہ، اگر ایک سائیڈ میں حضرت ابو بکر حضور کے پہلو میں آج بھی گنبد خضراء کے سائے میں آرام فرما رہے ہیں، تو ابو بکر کے پہلو میں حضرت عمر بھی وہیں آرام فرما رہے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں میرے 2 وزیر آسمانوں پہ ہیں، 2 وزیر زمینوں پہ ہیں، پوری کائنات ارضی و سماوی کا بادشاہ اللہ نے محمد کو بنایا ہے، اور آسمانوں کا وزیر جبرائیل و میکائیل، اور زمین کا وزیر ابو بکر و عمر۔ تو دونوں حضرات حضور کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔ اب زیادہ گنجائش نہیں ہے وقت میں کہ تفصیل میں پیش کروں۔